الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر ہے نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملارہ رہنما
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد حضرات جی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیوں، ماہ شبان المعظم شریف دا بابرکت عزت و شرف والا تیسرا جمعۃ المبارک، اللہ کریم اس ماہ مبارک دا صدقہ امت مسلمہ تے رحم فرمائے۔ جمعۃ المبارک دی عزت و شرف والے دن دی برکات دا صدقہ اللہ کریم کشمیر، بوسنیا، چچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ، برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالی غیب دے خزانے چوں مدد فرمائے۔ قرآن پاک چوں سورہ زلزال ہادی میں تلاوت کیتی ہے۔ اسے سورہ مبارکہ دوتے چند کڑیاں چند باتاں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پر ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اللہ فرماندہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، زلزلہ آئے گا اور اتنا شدید قسم دا زلزلہ ہوئے گا کہ زمین دی تھر تھراہٹ دی وجہ تو ایدی اندر جو کچھ بھی ہے یہ اس زلزلے دی صورت اندر ہر چیز باہر کٹ دے گی۔ قرآن کریم نے انسان دا تے زمین دا آپس وچ جڑا مکالمہ ہے انہوں بھی بیان فرمایا ہے۔ انسان زمین دے زلزلے دی وجہ تو کہ جدو سارا کچھ باہر کٹ کے رکھے گی، ہیرے جوہرات، چاندی، سونا اور پتہ نہیں کی کچھ جو دے اندر پوشیدہ ہے، ہر چیز اگل دے گی زمین۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ زمین ہر چیز باہر کٹے گی، اگل دے گی۔ انسان میں کیا کہے گا نی زمینے تینوں اج کی ہویا ہے؟ میں تیرے تے 80 سال زندگی گزاری تے اے چیزاں مینوں میسر نہیں آئیاں، کاش اے تو ساز و سامان اج تو 80 سال پہلے باہر کڈیا ہوندا تے میں اپنی زندگی مزید عیش و عشرت نال گزاردا۔ میں تیرے تے 50 سال زندگی گزاری ہے لیکن تو اس تو پہلے مینوں یہ مال نہیں دکھایا، آج یہ سارا مال دکھا رہی ہے۔ کاش اے مال تو 50 سال پہلے باہر کڈیا ہوندا تو مینوں حاصل ہوندا تے میں
مزید اپنی زندگی عیش و عشرت نال گزاردا. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنا احوال بیان کرے گی. زمین بولے گی تو کیویں بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اللہ فرمائے گا زمین اج تو بول. اپنے پروردگار دے حکم تے زمین بولے گی. تفسیر دے اندر جاؤ تو زمین پتہ کی آکھے گی؟ اے انسان، اے سارا مال در حقیقت تیرا ہی سی. اللہ نے تینوں بھی مٹی دا بنایا ہے تے اللہ نے میں زمین نو بھی مٹی دا بنایا ہے. لیکن اللہ نے تینوں مٹی دا بنا کے تیرے اندر اللہ نے روح پھونکی اور تینوں فرشتیاں تو بھی افضل درجہ عطا فرمایا. روح پھونکی، تینوں فضیلت عطا فرمائی. کن نے؟ اللہ نے. اے جڑی ابتدائی تقریر ہوندی ہے نا، اس تقریر نو بڑا باریک بینی نال سمجھو. ایک قرآن تے ایدی تفسیر کے اندر جڑا بندہ اتر جائے، سمجھ جائے، او دی زندگی نو چار چاند لگ جاندے ہیں. زمین آکھے گی کہ اے مال در حقیقت تیرا ہی سی. اللہ نے تینوں بھی مٹی دا بنایا ہے، مینوں بھی مٹی دا بنایا ہے، لیکن منوں مٹی دا بنا کے انہیں بچھونا بنا دیتا. میں لیٹ گئی، عاجز ہو گئی، عاجز ہو گئی. تو جدو تیرے اندر روح پھونکی تو تکبر چاہ گئے، غرور وچ آ گئے. تیرا تکبر اللہ نو پسند، او تکبر نو پسند کردا. یہ صرف وہ دی صفت ہے. تو اپنے اندر میں گھٹ گھٹ کے بھر لئی. تیرے تکبر دی وجہ تو اللہ نے تیرے کولو مال چھپا کے تے میں زمین دی گود وچ رکھ چھڈیا. اگر تو تکبر نہ کردا، سمجھو ذرا، اگر تو تکبر نہ کردا، رب تینوں اے بھی سارا مال دیندا جو باہر اگلیا ہونا زمین نے، ہیرے جوہرات چاندی سونا دیگر. زمین آکھے گی رب تینوں اے بھی مال سارا عطا کردا تے رب تینوں ہور طرح طرح دیاں نعمتاں بھی عطا کردا جڑیاں تیریاں وہم و گمان وچ بھی نہیں سن ہوندیاں. اتنا کچھ اللہ تینوں عطا کردا، لیکن صرف تیرا تکبر. اللہ اکبر کبیرہ. ایدی اگلی تفسیر تے اگلی آیات میں بعد چ پڑھنا. مولانا روم نے ایک مقام تے لکھیا ہے، بکرا میں کر رہا سی، کسائی نو پسند آ گیا. کسائی نے وہ گردن تے چھری چلائی، ذبح کیتا، چمڑی اتاری. لوگ گوشت خریدن آ گئے. پٹھ کسے ول جا رہی ہے، چانپ کسے ول جا رہی ہے، دستی کسے ول جا رہی ہے، ران کسے ول جا رہی ہے. انتریاں روح پیجا لے کے ٹر گیا. او دیاں ہڈیاں مختلف علاقے مختلف جگہ تے گرائیاں گئیاں کھا کے. انتریاں لے گیا روح پینجا. اور روح پینجے نے جا کے جدو اپنی لکڑ دے اتے انتریاں چاڑیاں نا، وہ بکرے دی انتریاں چاڑیاں تے جدو نے لکڑ دی تھی نا ضرب تے مولانا روح آندے نے پھر وچوں آواز پتہ کی ہوندی ہے. جدو ضرب لگ دی نا لکڑ دی روحی پیجے والے دی تے او وچ بکرے دیاں انتریاں آندے نے پھر آواز ہوندی کہ تو
ਆਂਦਨੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਰੂਹ ਪੈਂਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਂਦਨੇ ਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी अलैहि रहमा कहंदे ने जे मैं तेनू अंदर समझा ते फिर मुकय्यद जाना ते जे मैं तेनू बाहर समझा ते मेरे अंदर कौन समा आना। अब मेरे अंदर तू है मेरे बाहर तू है विच बुल्ला कौन नुमाना। अंदर भी तू ते बाहर भी मैं कुछ नहीं, मैं भी तू ते तू भी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ बस तक रहे ने, मौलवी साहब तकरीर कर रहे ने, वाज हो रहा है, सुर लह रही है, तरन्नम ठीक है, शेर ठीक है। असल है जी तकरीर है ना, ये असल तकरीर ये सही कोई सूफी लभे ना, सूफी जिन्हों सही फकीर आंदे हो, वली आंदे हो, ओदे कोल बोवो तो तुहानू कुरान दी इल्मो हिकमत तो अलावा तुहानू कुछ भी नहीं लभेगा। याद खुदा लभेगी, आखरत दी फिक्र लभेगी। ते ये असां फकीरां कोल बैठ के समझे सुने तां तुहानू सुनाने आ। असीं जिहड़े असातिज़ा कोल पढ़ के आए ना, वो अल्लाह वाले सन, बड़े दरवेश। अज भी उन्हां दीयां जिंदगियां तुसीं जाके वेखो दरवेशाना गुजर रहीआं ने। चांदी के अंदर उन्होंने तोल दिता गया है, उन्होंने चांदी की परवाह ही नहीं। अज भी कुरान और सुन्नत बयान कर रहे हैं। मेरी मुराद हजरत किबला उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी दामद बरकातुहुल कुदसी, हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा अल्लामा मोहम्मद मनशा ताबश कसूरी मद्दाजिल्लाहु अली। ऐसे असातिज़ा दा साया अल्लाह हमेशा साढ़े सिरां ते और अहले सुन्नत तादेर सलामत रखे। और मेरे किबला व काबा वालिद गिरामी और किबला अल हाज सूफी बासफा नायब मुहद्दिस आज़म अल हाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक अलैहि रहमत। मैं फारसी कह दे कुछ सबक हजरत किबला हाजी साहब को भी पढ़े, वो मैनू मस्जिद च बुला लेंदे सन, अज सबक मैनू सुनाना है। तो मैनू ये बड़ी सादत हासिल हुई। इन्हां लोकां दीयां जिंदगियां खालिसतन अल्लाह दी याद विच गुजरियां। मौलाना रूम दी गल सुनाउण दा मकसद ये सी ते कुरान सुनाउण दा मकसद ये सी, साडे अंदर भी बड़ी मैं घुट घुट के भरी हुई है। ये किदन निकलेगी जे कबर दी सख्ती विच इंज होना है ते फिर कहना तू 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 क्यों पसलियां नूं पसलियां नाल जोड़न दे इरादे विच हो। ये दुआ करया करो कि इमाम दी हालत विच दुनिया तो जाइए ते वजूद जिथे है इत्थे इंज ही कबर विच सलामत रवे ते क़यामत वाले दिन उठ के कम अज कम दीदारे मुस्तफा ते कर सकीए।
حضرات توجہ ہوئے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کائنات کے لوگوں بے ان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ زمین بولے گی، کی بول کے آکھے گی انہیں فلانے دن فلان گناہ کیتا ہے، فلان نیکی کیتی ہے، میرے عمال بولے جان گے، تواڈے عمال بولے جان گے۔ حضرات گرامی ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، قیامت والے دن زمین بولے گی تو بول کے سارا احوال بیان کر دے گی، حضرات انہیں فلان دن فلان جگہ تے فلان مقام تے گناہ کیتا ہے، فلان مقام تے برائی کیتی ہے، فلاں مقام تے جرم کیتا ہے۔ زمین میرے تے تیرے گناہ بھی بیان کرے گی، زمین میرے تے تیریاں نیکیاں بھی بیان کر دے گی۔ اوہ لوگو کل جو پشیمان ہونا جے، سنو ذرا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے اسی تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی تیرے سامنے کر دیاں گے، چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی۔ قرآن کہہ رہے اسی دی اگر قرآن سن سمجھ کے بھی عمل نہ کر سکیے تو دسو پھر زندگی دا کوئی مقصد ہے پیچھے؟ کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ اے جڑی زمین ہے اے جدے تے ہون بیٹھے ہیں اے تے مسجد دی جگہ ہے تے قیامت والے دن اینو جنت دے حصے وچ شامل کر دیتا جانا۔ اے تے گواہی بہت اچھی ہے۔ اس واسطے صوفیاء کرام آندے نے جدو تسی نماز پڑھن مسجد چاہو تو فرض پڑھن واسطے صف بندی کرو تو فرض تو علاوہ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو تاکہ زمین زیادہ تو زیادہ تہاڈی گواہی دے۔ جے مسجد دی زمین نے گواہی دینی ہے تو سجنا سڑک نے بھی تیری گواہی دینی ہے، گلیاں نے بھی تیری گواہی دینی ہے، بازاراں نے بھی گواہی دینی ہے۔ اس واسطے اپنے دل نو مخاطب کر کے آکھو اے زندگی چند دن دی زندگی، چند روزہ زندگی ہے، اے کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں۔ تے دل نو برائی چو باہر کڈو، خیالاں نو برائی چو باہر کڈو، تصور نو برائی چو باہر کڈو۔ کائنات دے لوکو دل و دماغ دے اندر قرآن اتار کے قرآن دے اتے عمل کر دیا زندگی بسر کرو۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا۔ کوئی پتہ ہے ایتھے اٹھ کے باہر بھی کسے جانا کہ نہیں جانا؟ اس واسطے اپنے من نال گل کر کے آکھو دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا۔ تھوڑا جا اور اچھا پڑھو دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا ہے دلا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین۔ صاحب بندے سے خیال بچنے کہ چشتی صاحب کوئی لچھے دار تقریر سنان دے پھر اسی بولیے۔ اللہ دی قسم چوکیانا قرآن تو چنگی کوئی تقریر نہیں ہے۔
اے قرآن بس اینو سمجھا میں بھی تے تسی بھی تے ایدے تے عمل کرا میں بھی تے تسی بھی نہ ایدو چنگی تقریر ہے تے نہ ایدو چنگا کوئی ہور عمل ہے. اے میں سورہ زلزال ہاتھوں مکمل سنائی ہے. اس زمین دا احوال قرب قیامت ادو ان پتہ نہیں قیامت ساڈے ہوندیاں لگنی ہے ساڈے تو بعد لگنی ہے کدوں لگنی ہے. حضور نے تو ہی فرمایا کہ اپنی امت نو سبق دیتا ہے کہ تسی اپنے اعمال اچھے کرو اس نیت نال کہ قیامت بڑی قریب ہے. قیامت بڑی قریب ہے. کی پتہ کدوں لگنی ہے لیکن ادو پہلے پہلے اپنی زندگیاں سوار لینیاں چاہیے. اے نہیں کہ ٹائم گزر جائے جدو زندگی دی شام پہ جانی ہے نا پھر شام ہی رہنی ہے. اٹھنا ادن ہے جدن قیامت لگنی ہے. تے ایڈی لمبی شام میں رہنا ہی تو اسی شام نو اگر چانن چ بدلنا چاہتے ہو تو پھر قرآن اتے تے فرمان اتے عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ قبر روشن بھی رہے تے منور بھی رہے. نفسا نفسی دا عالم ہے. اے میں تو روزانہ ہی چونکہ سڑک تے رہنا صبح بھی دوپہر بھی شام بھی ساڈا کسرت نال ٹائم سڑک تے لنگدا ہے تے اسی وینے ہاں ہر بندہ گڈی لے کے نکلے ہے تو چاہتا ہے کہ میں ہی اگے لنگا. یہ بھی قیامت دی نشانیاں چو ایک نشانی پجا نسی پئی ہے. کچہری ٹر جاؤ بندے ٹرن ڈے ہر کوئی چاہتا ہے میں سب تو پہلے اگے پہنچا تے جے جج دے کمرے چ ٹر جاؤ تے بندہ اتنے آندا سب تو پہلی گل میری ہوے آواز میروں پوے تے میں بھگتاں تے فٹافٹ گھر جاواں. ہسپتال ٹر جاؤ تے ڈاکٹر دے اگے لائن لگی ہے. جیڑا بندہ صبح 8 بجے دا کے کھلوتا ہے نا وہ پہلی دوجی تیجی واری چ کھلوتا ہے. جیڑا 12:30 بجے آیا نا وہ پرچی لے کے سفارشی آیا ہے تو سب تو اگے آ کے کھلوئے گا کہ میری پاری پہلا لگے تو میں جاواں میں نکل جاواں. یہ بھی قیامت کی نشانیاں چک نشانی ہے. تو جے کاروبار کرن لگے ہاں تو کاروبار اینا کریے کہ بس میں سب کچھ کھو کھا کے ہر چیز مینوں ہی بچت ہوئے میں ہی کار لے کے ٹر جاں. سجنا جو کمایا ہی یہ حساب بھی تو ہی دینا ہے. پترا نے صوفیہ کرام آندے نے مال دو طرح دا چنگا. ایک جڑا کھا لیا ہے وہ چنگا. دوجا جڑا اللہ دی راہ تے لا دیتا ہے وہ چنگا ہے. وہ چنگا ہے. یہ دو مال بس چنگے. تیسرا مال کوئی نہیں چنگا. جڑا کھا لیا تے کھان تو مراد یہ نہیں کہ تسی انہوں باہر لوکاں چ روڑ دیو. رشتے داراں تے بھی خرچ کرو قبیلے دے افراد تے خرچ کرو. حضور نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو اپنا مال رشتے داروں پہ خرچ کرتا ہے. تو ساڈے کی ماحول ہے؟ ساڈا ماحول ہے وے رشتے داراں واسطے دروازے بند تے یاراں تے دوستاں واسطے دروازے کھلے. کیا ایسا ماحول نہیں ساڈے معاشرے چ؟ اس طرح دا ہی ماحول ہے. دکان تے دوست کو چیز لین آیا تو اسی انہوں چاہ پوچھنے ہیں تے جے رشتہ دار آیا تو انہوں نہیں پوچھنی. انہاں گلاں وال تھوڑی جی توجہ دیو. عملی زندگی والے پاسے چلو. اللہ اکبر. تے جنہاں لئی تسی مال و دولت پہ کماندے ہو ایک ویلا ہونا ہے جدو دنیا تو جانا ہے نا. یہی اولاد جڑی ہے نا جنہاں لی کوٹھیاں بنگلے مکان گڈیاں پلاٹ زمیناں خرید کے چھڑ کے جا رہے ہیں. اینا ہی کہنا ہے میں نہیں نوانا ابے ہراں دا وجود بڑا سخت ہو گیا ہے
اتوں حافظراں لیاؤ مسیتوں وہ نوان، وہ مردے نوان والا بابا لیاؤ وہ نوائے ہیں۔ کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے بڑے کمال دی گل کی دیئے، آپ فرماندے نے جان دیواری ڈرونا بنے تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے او کتھے نے تیرے کر دے۔ اے گلاں دے بڑیاں بڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، مختصر نے، لیکن اے تے عمل کرو تے انہاں دا وزن بہت زیادہ بن جانا۔ حضرات گرامی توجہ دیا جی، اگر کل قبر دی سختی ہوئی پھر جو کہنا ہی مالک منو زندگی دے میں دنیا تے جاواں تے جا کے ان زندگی انج گزاراں جی میں تیرا حکم ہے، تیرے فرمان دے مطابق میں اپنی زندگی گزاراں گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ہن تے یوم حساب ہے، ہن تے اج یوم حساب ہے، اج تیرا حساب ہونا ہے سجنا، حساب دے دن حساب ہی ہونا ہے، اتھو پھر واپس نہیں ہونا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ انہوں نے ایک واقعہ کاؤنٹ کیتا ہے، آندھنے حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سفر فرما رہے سن، تو سفر کردیاں قبرستان آ گیا۔ آندھنے کہ حضرت مسلم بن عمر نو تھکاوٹ بڑی محسوس ہوئی سی، تو انہاں ارادہ کیتا کہ میں اس قبرستان دے اندر تھوڑی دیر سٹے کر لینا، آرام کر لینا۔ اللہ اکبر، فکر آخرت تے بھی مال لبنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کو تواڈے کولوں پیسے لین تھوڑا جمعے چاہنا، اج جمعے والے دن تے صرف تواڈی زیارت کرنا ہونے آ کہ مسلمان دعا دیں گے ہیں، یہ انہاں دی محبت اللہ قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ اسی تے شبرات دی رات نو بھی جمعہ ہی سمجھ کے تقریر کر کے ٹر گئے، سبحان اللہ ہیں۔ اچھا توجہ ہوئے نہیں جوندیاں تے اساں رہنا ہی انشاءاللہ۔ بڑی قابل غور حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہم نے سفر کر دیا قبرستان جو داخل ہو گیا، ایک سائیدار درخت ملیا، او دے تھلے میں بہ گیا، میں چادر بچھائی آرام کرن واسطے ارادہ کیتا آرام کراں، لیکن میرے کول قبر کھودن والا آ گیا، جدوں دا گزر ہویا میں نو روکیا، میں کیا گور کونے تو، انہیں کیا ہاں بالکل، میں کیا آ بیٹھ، وہ میری چادر دے اتے بیٹھ گیا، میں او دنال گفتگو کرن لگ پیا۔ حضرت مسلم بن عمر آندے نے گفتگو کر دیا میں انہوں آکھیا اس قبرستان اندر کنی کو دیر ہو گئی ہے تینوں قبر کھو دیا؟ انہیں آکھیا جناب ہون میری 60-70 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے، تو میں اپنے بابے دے نال بچپن تو قبرستان آ رہا سا، تے قبرستان آ کے میں بھی اپنے والد دے نال قبرہ کھودنا سا۔ اچھا تیرے والد نے قبران دا سلسلہ شروع کیتا سی کھودن دا، یا اس تو پہلے بھی کوئی تہاڈا عزیز قبر کھودتا سی؟ انہوں نے کہا جناب میرے دادا جان وہ بھی قبریں کھود دے سن۔ حضرت مسلم بن عمر آمدے نے کوئی تیری زندگی جیسا واقعہ گزرا ہوئے قبرستان تو تو میں نے آج سنا بیان کر۔ انہوں نے کہا جناب واقعات بہت زیادہ نے، لیکن ایک واقعہ میں بھلانا بھی چاہواں تے نہیں بھولدا۔ فرمایا چل بیان کر۔ انہیں کی بیان کر کے سنایا؟ انہیں آکھیا میں روزانہ قبرہ کھودنا تے کھود کے انتظار کرنا کہ ہون کوئی قبرستان ہوندا ہے تے میرے کو آ کے قبر خریددا ہے۔ اے شہراں وچ کئی شہراں دے اندر لاہور چلے جاؤ اج بھی ایسے قبرستان نے جتھے قبر مول لبدی ہے، مول لبدی
حضرت مسلم بن عمر آندے نے وہ مل قبر بیچدا سی اس دور دے اندر 10 روپیے 20 روپیے 30 روپیے موقع دی مناسبت نال وہ قبر پہلا تیار کر دیندا سی لوگ آندے سن انہوں دی اجرت معاوضہ فیس دیندے سن وہ مل خرید لیندے سن انہیں آخیا جناب میں ایک دن 2 قبراں کھودیاں تے 2 قبراں کھود کے تیسری نو میں ہاتھ ڈال لیا کھودن لگ پیا ادھی کو قبر کھود لی کوئی نہیں آیا تے میرا ارادہ بنیا میں چھوڑ دے ماں چلا جانا کل آ کے کھودا گا پھر خیال آیا نہیں انہوں بھی مکمل کر لینا تے مکمل کر کے میں جانا وا آدھا میں جدو تیسری قبر کھود دیا تیسری قبر میں مکمل کرن دے پہنچیا تے جدو قبر مکمل کر لئی مینوں بڑا پسینہ چھٹیا سی میں باہر نکلیا ساز و سامان اکٹھا کرنا چاہیا لیکن وجود ساتھ نہیں دے رہا میں ایک درخت نیچے چند گھڑیاں سانس لین واسطے بیٹھ گیا کہ چلو میں چند گھڑیاں آرام کر لاں پھر میں اپنا سامان اکٹھا کر کے تیاری کر کے نکل جانا آندے جدو میں سائیدار درخت تھلے بہ گیا تے 2 گھڑ سوار آ گئی وہ انہاں قبراں دے کول آ کے کھلو گئی تے گلاں کرن لگ پے ایک کہن لگا اے جڑی پہلی قبر اے دے متعلق لکھ دوجا کہن لگا کی لکھا آندا 12 میل لمبائی لکھ دے 12 میل چوڑائی لکھ دے ایک قبر نہیں کھولی جائے 12 میل لمبائی کھولی جائے تے 12 میل ہی چوڑائی لمبائی چوڑائی انی قبر دی لکھ دے آندا نے آواز دے کہ کیا میں لکھ دیتا ہے 12 میل چوڑائی تے 12 میل لمبائی لکھ دیتا ہے وہ گھوڑ سوار دوسری قبر دے قریب ہوئے تو جدو دوسری قبر دے قریب ہوئے پہلا کہنے لگا لکھے دے متعلق حد نگاہ کشادہ اینی کھولو کہ حد نگاہ جتھوں تک نظر جائے اینی قبر کھول دے دائیں بھی تے بائیں بھی لمبائی چڑائی اینی حد نگاہ کھولو آندہ پھر وہ تیسری قبر دے قریب ہوئی تو جدو تیسری قبر دے قریب ہوئی کہن لگا اینو لکھ ایک ہاتھ دا درمیان دا حصہ جگڑ دے تنگ کر دے سخت کر دے آندہ انہیں کیا میں لکھ دیتا ہے آندہ میں اٹھیا اپنی جگہ تو میں اگاؤں قریب ہو کے انہوں نے پوچھا آندہ میں 2 قدم ٹریا وہ میری آنکھاں کو اوجل ہو گئے وہ چلے گئے تو میں سوچو بچار چ پہ گیا ہونے پہلی قبر چ کون لیٹے گا دوجی چ کون لیٹے گا تیجی چ کون لیٹے گا کون کون ہے کتھوں آن گے انہاں دی زندگی کیسی گزری ہوے گی تے تیسری قبر والا تے ایدی قبر چ تنگی بڑی ہونی اے کون ہے انہیں آکھیا میں گھر جانا سی لیکن انہاں دیاں گلاں نے مینوں ایتھے رہن تے مجبور کر دیتا آندا میں نہیں گیا شاماں پہ گئیاں جدو شاماں چڑھیاں ایک جنازہ آ گیا چند سارے لوگ اس جنازے وچ شریک نے جدو میرے قریب آئے مینوں آ کے آندے نے سانو ایک قبر چاہی دیئے اسی خریدن واسطے تیار ہاں میں انہوں آکھیا سودا کر لو انہوں نے میرا سودا طے ہو گیا انہوں نے پیسے دے دیتے تو جدو میں پیسے لے لے میں انہوں پوچھیا اے مرن والا کون ہے انہوں کیا غریب ہے اے نمازی ہے تو کون ہے غریب ہے 5 ٹائم نماز پڑھدا سی غریب ہے فلاں پنڈ دا رہن والا ہے آندا چلو دفناؤ تسی
ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਕਬਰ ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਦੂਸਰੀ ਕਬਰ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 4 5 7 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਣ। 4 5 7 ਉਹਨਾਂ ਆਗੇ ਚਾਰਪਾਈ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੀਏ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 10 ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਪਿਛਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰ। ਅਸਾਂ ਜਾਂ 5 7 ਬੰਦਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਦੀ ਕਬਰ ਖਰੀਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜੋ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਕਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਸ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਖਤੀਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਸ کرے کہ لہذا موضوع مسلمانوں توجہ دیا جائی۔ انہیں آکھیا دوسرے جنازے والی آئی، میں انہاں کولوں قبر دے پیسے بھی نہیں لے، جو لے تے واپس کر چھڈے نہیں۔ او جنازہ نہ پڑیا دفنا کے چلے گئی۔ مینوں انتظار سی ہن تیسری قبر دا، اے دے وچ کون ہوندا ہے؟ آندا کی ہویا؟ عشاء دے قریب ایک جنازہ آیا، انہاں بڑیاں بڑیاں لائٹاں پکڑیاں ہوئی نے، تے بڑا ہی بڑا جنازہ، فاخرانہ لباس لوکاں پہنے ہوئے نے، عالی شان لباس پہنے ہوئے نے۔ او جدو 4-5 افراد انہوں نے میرے قریب آئی، آ کے کہن لگے کوئی قبر کھودی موجود ہے جلدی دس، اسی خریدنا چاہنے ہیں۔ تے میں آکھیا ہے قبر ہے، انہاں آکھیا دا مول دس، میں مول دسیا، انہاں دا مول بھر دیتا، میں انہاں کو مول لے لیا۔ وہ جنازہ پڑھن لگ پہ، تے جنازہ پڑھ کے جدو دفن کرن لگ پہ، تے میں بھی لوکاں چ مل گل گیا۔ آندہ میں ایک نوجوان نو پوچھیا اے مرن والا کہاں ہے؟ انہیں آکھیا ایک بہت بڑا رئیس ہے، رئیس بہت بڑا رئیس، اے او دی بیوی ہے، تو حضرت کو زیادہ عمر نہیں،
इस मालदार आदमी की बीवी की उम्र जड़ी है कोई 40-45 साल के लगभग है, तो फौत हो गई है। अमीर कबीर आदमी है, साढ़े इलाके च इदू वड्डा कोई रईस कोई नहीं। उन्हें कहा अच्छा, वैसे यदि बीवी एडी जितनी मर गई है, इहदा रहन सहन की सी? उन्हें आख्या मैनू नौजवान कहन लगा एदी बीवी जड़ी है बड़ी आजाद ख्याल से, एदी बीवी आजाद ख्याल, एदे घर दा सारा निजाम एदी बीवी दे सिर ते चलदा सी, और वो बाजार विच खरीदो फरोख्त भी करना भी चली जाती सी, और सिर ते कदी दुपट्टा भी नहीं सी लेंदी, कपड़े भी पूरे नहीं सी पहनती, बाजुए दे नंगे रहिंदे सन, मुख्तसर लिबास पहनती सी। इस अमीरजादे दे घर इहदे दोस्त अहबाब जिहड़े आके बहिंदे सन ना, इहदे दोस्तां दीयां महफिलां सजदियां सन, ये उन्हां महफिलां विच भी चक्कर लगा लैंदी सी, ये उन्हां दे सामने भी गुजरदी सी, आउंदी जांदी रहिंदी सी, किसे नाल गपशप लानी होवे ते फिर भी ला लैंदी सी। वो गोरकन कहन लगा, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਿਆ, मैं तौबा 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 कर दिया, मैं घर टुर गया, तो मैं घर गया तो आंदा मैनू सारी रात नींद ना आई, इस वजह तो कि कबर कितनी सख्त होनी है, कितनी घुटन होनी दी कबर च। कितनी कबर सी? एक हाथ दा दरम्यान हिस्सा, इतनी सख्ती इहदी कबर च होनी। आंदा दिन चढ़िया तो मैं अपनी आल औलाद नूं बिठा लिया, तो मेरिया 3 बेटियां ने, 2 बेटे ने 3 बेटे ने, मैं उन्होंने बिठा लिया। आंदा मैं बिठा के आखिया, और मेरी ये बेटियों तुसा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो, मुसलमान हो, अपनी जिंदगियां नूं बर्बाद ना करिया जे। मैं सारी दास्तान सुनाई ते सुना के मैं अपनी बेटियां नूं ते अपनी बीवी नूं आखिया, पर्दे दा हमेशा ख्याल करिया जे, जे चाहदियां हो कबर दी सख्ती कोलों बच जाइए, ते फिर सैयदा ज़हरा पाक दी जिंदगी ते अमल पैरा हो जाओ। अपनी जिंदगी हजरत ज़हरा पाक दी जिंदगी की तरह गुजारो, पर्दे की पासदारी करो। अज पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसिया औरतां, तुसां भी पिछले दिन देखिया होना, इस्लामाबाद ते लाहौर के अंदर कुछ औरतां ने कतबे चुके तो ना लिखिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं बड़े दावे नाल गल कर रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कसरत नाल औरतां जड़ियां सन कादियानी सन। मुसलमाना की बेटी ये गल नहीं कह सकती कि मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी, मुसलमाना की बेटी ये गल नहीं कह सकती। ये यहूदो नसारा दे दीन उत्ते चलन वाली औरतां ते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पैरोकार खवातीन, जिन्हों ने पाकिस्तान के अंदर ये नारा लगाया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उन्होंने कोल कई इंटरव्यू करनगे तो उन्हें कहा मुसलमान हाँ, ये मुसलमानों दी धीयां नहीं हो सकती, मुसलमानों की धी ये गल कह ही नहीं सकती, और ना ही मुसलमानों की बेटी ते मुसलमानों की बहन बाहर निकल के इंज दे कतबे चुक के ऐलान कर सकती। ये मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी का अहवाल बयान करके उन्हों की तर्जमानी करनगियां जड़ियां औरतां अज भी घरां विच 4 दीवारी विच इज्जत के नाम नाल अपनी जनाब जिंदगी खूबसूरत बसर कर रही ने, ये उन्हां दी तर्जमान बननगियां, कति तौर पर नहीं। ये मुसलमानों दी औरतां दी तर्जमान नहीं, मुसलमानों दी औरतां दी तर्जमानी जिहड़ी कीती है वो मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा ने कीती है सलामुल्लाह अलैहा। यह जिहड़ी दास्तान मैं तुहानूं सुनाई है गोरकन वाली, अगर तुहाडे दिल ते ग्रान ना गुजरे, जिस तरह रिश्ता लभन लगिया बेटी दा अच्छा घर तलाश करदे हो, अच्छा लड़का तलाश करदे हो, सिगरेट ना पीवे,
ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਚ ਉਹਦੀ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਬੈਠਕ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਰਜਾਨੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਕਬਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਸ ਘਰ ਚ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ کہ میری بیٹی انج دی زندگی گزارے کہ قبر دی سختی کولوں محفوظ رہے۔ پھر شادی کرن تو پہلے او دی تربیت کرو، اس طرح دی تربیت کرو کہ او شادی تو بعد بھی جس گھر جائے او اسلامی ماحول وچ ہی رہے، اسلامی ماحول اپناندا نظر آوے تے او دا شوہر کہے، او دا سسر کہے الحمدللہ ساڈے گھر وچ حقیقی اللہ دی رحمت آ گئی ہے۔ شادی بیاہ دے موقع تے جو ساڈے مسلمانوں دا ماحول ہوندا ہے، سارے دا نہیں کہہ رہا، کثرت اس گل دی علامت ہے کہ عورتاں دے بازو ننگے ہوندے نے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ تسی بول تا نہیں رہے، تانوں غصہ لگدا ہونا ہے۔ کثرت نال مسلماناں دیاں بیویاں دے بازو ننگے ہوندے نے، بہناں دے بازو ننگے ہوندے نے، بیٹیاں دے بازو ننگے ہوندے نے۔ بیٹیاں بہناں تے ایک پاسے، بڈھیاں مائیاں دے سراں تے دوپٹے نہیں ہوندے۔ اتنا عجیب قسم دا ماحول ہوندا ہے۔ یقیناً تانوں بڑی لچھے دار تقریر سنن دی عادت پی گئی ہے، پر اے گلاں وی تے کسے کرنیاں نے کہ نہیں کرنیاں، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اپنے گھراں وچ اسلام دے مطابق اپنیاں بیٹیاں نو زندگی گزارن دی تلقین کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گل کر رہے ہیں، بس توجہ دیا جائے۔ قیامت والے دن 4 بندے ایک عورت دی وجہ تو جہنم چ چلے جان گے۔ کی دی وجہ تو؟ ایک عورت دی وجہ تو۔ وہ کس طرح؟ سنو ذرا۔ قیامت والے دن عورت نو پوچھا جائے گا کیا تینوں تیرا باپ نماز دی تلقین کردا سی؟ جی اس عورت نے آکھیا مینوں میرا باپ نماز دی تلقین نہیں سی کردا، اللہ فرمائے گا انہوں جہنم چ گھل دے تے باپ نو سٹو جہنم چ۔ قیامت والے دن اس عورت نو پوچھا جائے گا کیا تینوں تیرا بھائی نماز دی تلقین کردا سی؟ جی انہیں کیا نہیں، اللہ فرمائے گا تے بھرا نو بھی جہنم چ سٹ دیو۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تینوں تیرا شوہر نماز دی تلقین کردا سی؟ جی انہیں کیا نہیں، اللہ فرمائے گا تے شوہر نو بھی جہنم چ سٹو۔ پوچھا جائے گا کیا تینوں تیرا سسر نماز دی تلقین کردا سی؟ اگر انہیں کیا نہیں تے سسر بھی جہنم چ۔ اللہ دے بندے ہو، اللہ دے گھر وچ آئے ہو، اج وعدہ کرو اسی بیٹی نو، ماں نو، بہن نو، بیوی نو ہمیشہ نماز دی تلقین کران گے بھی تے نماز پڑھاواں گے بھی۔ اب میں تانوں دعوت فکر دینا ہو بھئی سارے نماز پڑھو، تسی سارے ہی آ کے نماز پڑھ دے ہو، تانوں تے جڑا ثواب ہونا ہی ہونا ہے، تے منوں بھی تواڈے ساریاں دی پڑھی نماز دا ثواب منوں بھی ہونا ہے۔ کیونکہ کنے آکھیا تانوں؟ میں کہیا تسی نہیں سو نماز پڑھ دے، میں تانوں کہیا تسی پڑھو۔ اے بیوی تواڈی نہیں پڑھ دی، تسی آکھو گے پڑھ، او پڑھے گی انہوں تے ثواب ہونا، نال تانوں بھی ہونا ہے۔ تواڈی بیٹی نہیں سی پڑھ دی، تسی انہوں آکھو پڑھ نماز، او پڑھے تے تانوں بھی ثواب ہے۔ بیوی پڑھے، بیٹی پڑھے، بہن پڑھے، ماں پڑھے، اجر و ثواب تواڈے کھاتے چلے جانا ہے۔ اسی بس
سنتاں وال ساڈی بڑی توجہ ہے، سنت پوری ہونی چاہیے سجنا، کدی فرضاں وال بھی توجہ کر، فرض بھی پورے ہونے چاہیے، یہ بڑا ضروری۔ اگر میں تے تسی اج اپنی زندگی سنوار لئی تو پھر انشاءاللہ قبر چ بھی پریشانی نہیں رہن لگی تے حشر چ بھی نہیں رہن لگی، تے جے دنیا ہی برباد کر کے گئے تو کی فائدہ ہوا؟ پھر یہ کدی کوئی زندگی دا مقصد ہی کوئی نہیں، زندگی دا فائدہ ہی کوئی نہیں جی اسی اپنی قبر تے حشر برباد کر کے ٹر جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جنوں انس، جن بھی تے انسان بھی، ایک قرآن آندا ہے کتے واسطے پیدا کیتے نے؟ اپنی عبادت واسطے، اپنی عبادت واسطے۔ اسی روپیے دے مگر 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 پہ دوڑنے ہاں کہ یہ روپیہ کٹھا کر لیے، روٹی کھانی ہے، روٹی کھانی ہے، روٹی کھانی ہے، تو جنہیں روٹی دا ذمہ لے ہے کدی او دے وال دھیان ہی نہیں گیا، او دے وال خیال ہی نہیں گیا۔ وہ آندا پتھر دے وچ بھی ہوئے نا تو میں انہوں بھی بھوکا نہیں رہن دیندا، چونکہ رزق ہے جو میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں دین اسلام دی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔